شام کو کراچی میں ایک بڑا دردناک اور بڑا تشویشناک واقعہ پیش آیا، اس کی مقابلہ کرنے کی پورے ملک کو بے انتہا ضرورت ہے۔ یہ معاملات پہلے بھی 2013 سے 2015 تک تھے اور پورے ملک نے یکجا ہو کر سیاسی طور پر بھی اس کا مقابلہ کیا اور ہمیں اس خرابی سے نجات ہم نے حاصل کی۔ آج بھی اسی قسم کی محنت اور اسی قسم کی اتفاق کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاملات ہماری معیشت اس وقت کمزور ہے، اس کو مزید کمزور کر دیں گے اور کوئی بھی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح کے حملے اس کے سب سے بڑے شہر میں پولیس اہلکاروں پر ہوں۔ ری امیجننگ پاکستان کے سلسلے کی جو تیسرا سیمینار تھا وہ کل 18 تاریخ کو کراچی میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ سب نے محسوس کیا کہ اس حادثے کی وجہ سے جو حالات ہیں اور جو ہمارے اہلکار جو بھائی شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ سیمینار کیا جائے، تو اس کی تاریخ کو بدل کر 4 مارچ کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ 4 مارچ کو یہ سیمینار کراچی میں منعقد ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان کے بارے میں وہ سنجیدگی اور وہ طریقہ نظر نہیں آتا، وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ اہلیت نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے۔ آج آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں تو سیاسی نظام ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی نظر ہو گیا ہے۔ جو ملک کا نظام ہے، چاہے وہ آئینی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، آج وہ یہ حالات برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے ملک کے مسائل کی بات کی جائے، عوام کے درد کی بات کی جائے، ان کے حل کی تلاش کی بات کی جائے۔ یہی ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے کوئٹہ میں سیمینار ہوا، پھر پشاور میں ہوا اور تیسرا سیمینار کراچی میں تھا۔ تو انشاءاللہ یہ 4 مارچ کو ہوگا۔ ہماری یہی کوشش ہے، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کرسی کے حصول کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے مسائل کی ایک کوشش ہے جس میں ہم ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی ایسے ہی پلیٹ فارم ہیں جو ملک کو ان مسائل کا حل دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اپنی بات کرنا، آپ سوال کر لیں تو اس میں بات چیت مزید ہو جائے گی۔ یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ تمام لوگ یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے اپنے دور دیے، ان کو الگ کر کے ایک نئی سیاسی جماعت کی طرف جا رہے ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ مسلم لیگ موجود تو ہے لیکن اتنے اچھے سیمینار وہ شاید پورے پاکستان میں نہیں کر پائی، وہ اس طرح کی مخصوص لوگوں کو جمع کر کے وہ کر رہی ہے۔ تو کیا آگے جا کر ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی کرسی کے حصول کی جنگ نہیں ہے، یہ طاقت کے حصول کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مقام حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ کافی بڑے سیاسی مقام حاصل کر چکے ہیں ماضی میں، اپنی جماعتوں کے اندر بھی وہ عہدے رکھ چکے ہیں، اپنی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی نظام میں وہ صلاحیت یا وہ اہلیت نہیں رہی کہ جس سے ملک کے مسائل حل ہو سکیں۔ آپ نے دیکھ لیا آج پچھلے 1 سال کے اندر ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار میں شامل ہے، لیکن ملک کے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہے کہ ان کو جگایا جائے، اس سیاسی نظام کو جگایا جائے کہ آپ آج ملک کے مسائل کی بات کریں۔ آج ایک دوسرے پر الزام لگانے سے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے، ایک دوسرے کی حد تک کرنے سے، یہ روز مرہ کے آپ تماشے دیکھ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں، اس سے ملک کی معیشت کے معاملات جو آپ سب سے سنگین حالات ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کم از کم ان معاملات کو اجاگر کریں، ان کے حل کی بات کریں، اور سب سے بڑھ کر جو نظام ہے، جو بھی اقتدار کے اندر جو مداخلت ہے ملک میں، آئینی ہو غیر آئینی ہو، اس نظام کو یہ باور کرائیں کہ جناب یہ جو معاملات ہیں نہیں چل رہے،
آج ہمارا ملک بے پناہ مشکل میں ہے، ہمارے نوجوان مایوس ہیں، یہ بات جو ہے ہمیں کسی اور پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئی۔ یہ باتیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھیں، یہ باتیں آل پارٹیز کانفرنس میں ہونی چاہیے تھیں، یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ہونی چاہیے تھیں۔ آج اپنے سیاسی مفاد کو آپ کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، یہ کوئی اور کوشش نہیں ہے، اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی وہ حصول اقتدار کا راستہ ہے، وہ ماضی میں لوگوں نے اپنایا ہے، ناکام رہا ہے، اس نے بھی ملک کو کے مسائل کا حل نہیں دیا۔ تو آج صرف ایک کوشش ہے بغیر کسی ذاتی یا سیاسی مفاد کے کہ ملک کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائے۔ یہ بتاتے ہیں ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی جاتی رہی ہے کہ جب کسی کو اقتدار ملا ہے اس نے ایک ہی بات کی کہ مشکل جو ہے وہ ملک جو ہے بڑی مشکل سے دوچار ہے، یہ ہمیشہ سے بات کی جاتی رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اقتدار مل جاتا ہے، اپنے اقتدار کو پورا کرتے ہیں۔ آپ بھی وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اس نیچ پر پہنچانے میں کس کا کردار ہے اس ملک کو؟ جب آپ کو اقتدار ملا تھا تو اس وقت تو ملک میں ایسا کچھ نہیں تھا، کس نے پہنچایا اس نیچ پر اس ملک کو، اور کیسے اس کو ان حالات سے نکالا جائے؟ دیکھیے یہ معاملات یہاں پر ایک دن میں نہیں پہنچتے، ایک حکومت میں نہیں پہنچتے، یہ ایک بتدریج ایک خرابی کا عمل ہے جس سے حالات یہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو ہم سب اس میں شامل ہیں، میرے سمیت۔ میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں میں تو خود اس میں اندر میں 35 سال سے نظام کا حصہ ہوں، لیکن ہم نے وہ کوتاہیاں کی، ہم نے شاید ملکی مفاد پر سیاسی مفاد کو ترجیح دی، جس وجہ سے آج حالات اس نہج میں پہنچ گئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، آئینی حالات ہوں، انتظامی حالات ہوں، اتنی جو ملک کی خرابی ہے وہ شاید ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ آج اس خرابی کو کہ حل کی تلاش اور حل کے عمل کو جاری کرنے کی ضرورت ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر یہ کوریزنا ہے کہ کس نے کیا کیا، تو میں نے ہمیشہ کہا ہے ٹروتھ کمیشن بنا دیں، حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں۔ آج ایک دوسرے پر الزام لگانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آج ہمیں حل کی تلاش، ہمیں مسائل کی بات اور ان کے حل کی تلاش کی بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسائل کو اجاگر کریں گے، باہر کے مسائل کا حل ہے تو سیاسی جماعت کے تھرو اگر کسی چیز کا سولوشن کرنا ہے، آپ کا پلیٹ فارم کام کیسے کرے گا، کیسے پریشر ڈیولپ کریں گے؟ صرف باتیں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں، یہ پلیٹ فارم کیسے کام کرے گا؟ دوسرا اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دیجیے گا کہ مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں، کیا جماعت کو کی طرف سے کوئی دباؤ آ رہا ہے یا ان کی طرف سے کوئی آفرز آ رہی ہیں؟ اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں آپ یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بات کرنے سے ہی عمل شروع ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے، حل کی بات آج یہاں کوئی نہیں کر رہا۔ آج الزامات کی سیاسی جو نظام ہے، چاہے پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان سے باہر ہو، وہ آج ایک دوسرے پر الزام لگانے میں مصروف ہے۔ مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، عوام کی تکلیف ایک طرف رہ گئی ہے، ان کے حل ایک طرف رہ گئے ہیں، تو ہم اس حل کی بات کر رہے ہیں۔ آج مسائل کی بات ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے، ان کے حل کی تلاش کی بات ہوتی ہے، اس پروسیس کو جاری کرنے کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم محسوس کریں گے آج کی واقعی آج ہمارا ملک مشکل میں ہے، ورنہ جس طرح بھی کہا گیا کہ ہم نے بات پہلے بھی بہت سنی ہے کہ ملک مشکل میں ہے، ملک خرابی کے تباہی کے دھانے پر ہے، لیکن آج آپ حقیقی طور پر جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، تو اس لیے یہ اس پلیٹ فارم سے اس حل کے تلاش کی ابتدا ہے، کیونکہ خرابی تو انتہا کو پہنچ گئی ہے، اب اور اس میں گنجائش نہیں رہی۔ دوسری بات کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے یا رہا ہے، ہم ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پلیٹ فارم ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی سیاسی مفاد کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کسی جماعت سے نہ پریشر آیا ہے نہ آ سکتا ہے، کیونکہ کوئی جماعت میں نہیں سمجھتا یہ چاہتی ہو کہ ملک کے مسائل کی بات نہ ہو یا اس کے حل کی تلاش کی بات نہ ہو۔ اچھا شاہ صاحب آپ نوٹس سے نالا میں اور نواز شوکت صاحب 10 بار بھی چھوڑ چکے ہیں، تو لیکن جو ملکی سینر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف ہے، باقی ساری جماعتیں ساتھ ہیں، آپ بھی سب کو ساتھ لے کر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب ساری جماعتیں ساتھ ہیں تو یہ معاملات حل جو نہیں ہو رہے، اور آپ کی نظر میں ملک کے معاملات کا حل کس چیز میں نظر آ رہا ہے؟ کوئی قومی حکومت بننی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہم کوئی نالا کسی جماعت سے نہیں ہے، میں
35 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، میرے کوئی ناراضگی، کوئی میں تو اس پلیٹ فارم سے ملک کے مسائل کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں کوئی سیاسی مفاد کی بات نہیں کر رہا، نہ ہم کسی کے پر تنقید کرتے ہیں نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم تو ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر بات پہنچ گئی، اب اس کا حل تلاش کریں۔ راستہ کیا ہوگا؟ راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جب آپ مسائل کی بات کریں گے، ان کے حل کی بات کریں گے تو راستے کا عمل وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے کسی نے ہم پر ابھی تک اعتراض نہیں کیا، اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسی قسم کی باتوں پر صاحب کو پارٹی سے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جوائن کیا جماعت نواز شروع سے مزید باتیں کی تو انہیں خود پارٹی سے ریلیٹ اختیار کرنی چاہیے۔ ان فیوچر اگر آپ کا لوگوں اپنی پارٹی کا ظاہر سی بات ہے، ہر تنظیم کی ایک ریڈ لائن تو ہوتی ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے کہ دائرے میں رہ کے اپنی بات کرنی ہے، تنقید کی بھی لمٹ ہے۔ جب تو اگر آپ کے سامنے دورانے پر کھڑے ہو گئے تنظیم کی طرف جانا ہے، تنظیم کے لیے ہم پہ تنقید نہیں کرنی، نظام کی تنقید نہیں کرنی، یا تو آپ تنظیم میں آ جائیں یا آپ اس پلیٹ فارم پہ تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ آپ تنظیم میں رہیں گے یا اس پلیٹ فارم پہ رہیں گے؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے، ہماری ترجیح ملک کا مفاد ہوگا۔ اگر ہمیں آج کے سیاسی نظام میں صلاحیت نظر آتی، وہ قابلیت یا وہ اہلیت نظر آتی ملک کے مسائل کو حل کرنے کی، تو ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر لیتے۔ وہاں پر تو بات نہیں ہے، تو ہم نے یہ پلیٹ فارم چنا ہے، ہمیں تو ملک کا مفاد پہلے رکھنا ہے۔ جی کوئی اور بات؟ جی سوال جی مودی صاحب جی شہداء کے لیے مودی صاحب کی خواہش ہے کہ دعا فرما دیں۔ دیکھیں یہ بنیادی جو بات ہے کہ 9.5 گھنٹے کوئٹہ میں سیمینار ہوا۔ سیمینار کا مطلب یہ ہے کہ معاملات مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے حل تلاش کیا جائے۔ 4.5 گھنٹے پشاور میں ہوا۔ اس طرح کراچی میں بھی ایک مفصل اور ایک معنی رکھنے والا پروگرام ہم نے بنایا ہے تاکہ مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائے۔ اب مسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، سیاست جو ہے وہ معیشت سے علیحدہ نہیں ہے، جو ملک کا انصاف کا نظام ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے، وہ سیاست سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، وہ معیشت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی ایک اثر ہے، ایک مداخلت ہے سیاسی نظام کے اندر، معیشت کے اندر، یہ سب چیزیں علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں اور یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اگر کوئی غیر آئینی عمل ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اثر ملک کے معاملات پر ہے وہ سب کا ہے، اس کے اندر سیاسی نظام بھی ہے، اس کے اندر جوڈیشل سسٹم ججز بھی ہیں، اس کے اندر فوج کا نظام بھی ہے۔ آپ صرف یہ نیب کو لے لیں، آج حکومت کیوں نہیں چلتی، اس کی ایک بنیادی وجہ نیب ہے۔ جب کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ نیب کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایک عامر نے بنائی تھی ایک خاص اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہر سیاسی حکومت نے اس کو دل سے لگائے رکھا ہے اور اس نے پورے ملک کے گورننس کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ آج اگر ہم بات کریں کہ ختم کیا جائے، کہتے ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں۔ میں سب سے پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو اس نیب نے سیاسی آدمیوں کو کنوکٹ کیا ہے پچھلے 23 سال کے اندر؟ کیا وہ احتساب کر سکا ہے؟ بالکل سیاست کی ہے نیب نے۔ یہ فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہیں، 2 سال یہ جیل میں رہے ہیں، ان کے جو عدالت میں جج نہیں لگایا جاتا تھا، 10 مہینے ملک کا چیف جسٹس ان کی فائل بیل کی رکھ کر بیٹھا رہا، پاکستان کا چیف جسٹس۔ یہ انصاف کا نظام ہے، یہ احتساب کا نظام ہے۔ یہ آج ہمارے سوال ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو سارے نظام کو تباہ کرتی ہیں۔ ہمیں آج یہ کوئی ایک موزانہ حل نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں
معیشت, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, پالیٹکس سب آپس میں جڑی ہوئی ہے. نہیں, یہ بالکل نہیں کر رہے نا. یہ بھی ایک خرابی کا حصہ ہے. ہر نظام, اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید جوڈیشل نظام کے اندر جاتی ہے, شاید جو جوڈیشری ہے وہ پارلیمان کے نظام کے اندر آتی ہے, شاید فوج جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر مداخلت کرتی ہے. یہ سب ہمارے ملک کے مسائل ہیں, یہ حقائق ہیں. انہی کے اندر رہ کر آپ نے حل تلاش کرنا ہے. ہمارا مطلب کسی کی خرابی یا کسی کو سزا دینے کا مقصد نہیں ہے. ہمیں آج اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ جہاں پر ملک کے مسائل پہنچے ہیں ان سب معاملات کا اس میں حصہ ہے. ہر نظام ہم نے اپنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو بھی آزما لیں, اس ملک کے آئین کے اندر رہ کر سب کام کریں اور ملک کے مسائل کو حل کریں. دیکھیں, یہ معاملات جو ہیں یہ تو آپ کو وقت بتائے گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ماضی میں, 2018 کا الیکشن بڑی واضح طریقے سے چوری ہوا, ان سب معاملات نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور بگاڑ دیا ہے, اور ہم آج اس انتہا پر پہنچ گئے. آج آپ یقین رکھیں, میں اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر رہا ہوں, میری ایک نظر ہے جو شاید جو لوگ وہاں نہ گئے ہیں ان کو نہیں آتا. آپ کے حالات بہت ہی مشکل ہیں, لیکن ان مشکلات اور ان مسائل کا حل بھی ہم نے اسی نظام کے اندر, اسی ملک کے اندر سے تلاش کرنا ہے. باہر سے حل نہیں آئے گا. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی نظام ہے وہ حل دینے میں ناکام رہا ہے, آج اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. ہم کسی غیر آئینی عمل کا حصہ یا اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. آنے والے آگے جو عام انتخابات اگر ہوتے ہیں تو آپ اپنی پارٹی سے لڑیں گے الیکشن یا آزاد امیدوار کے طور پر؟ دیکھیں, میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. میرا چوائس یہ ہے کہ میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں. اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ نظام جو ہے ملک کے مسائل کا حل دے رہا ہے تو میں الیکشن میں حصہ لوں گا. ایک ایسا الیکشن جو ملک کو حل نہ دے سکے, اس کے اندر مجھے مقصد نہیں ہے سیاست کرنے کا. اچھا کاکان, یہ بتائیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس سلسلے میں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عام الیکشن انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں, یا ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ انتخابات, آئین کہتا ہے انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے. اگر ملک کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, اس کا فیصلہ عدالت میں جا کر ہوگا. مسائل کا سامنا کر رہی ہے, جو تنقید برداشت کر رہے ہیں, اس پہ آپ قائم رہیں گے فیوچر, مطلب کسی سیاسی جماعت میں جا کے حصہ لیں گے یا سابقہ جماعت سے یہ پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے یا الیکشن نہیں لڑیں گے, یا ان فیوچر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح مسلم صاحب کے ساتھ ہوا کہ اپنی ہی پارٹی آپ پہ اس طرح کی تنقید کرے کہ آپ نہیں سکتے ہو کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے, لیکن کسی مسائل کا حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, شاہد بھائی نے بڑے مفصل طریقے سے تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہر چیز کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہاں پر اب اس طرح کے ڈبیٹ کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ جس کے اندر ملک کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اس شہر کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا دہشت گردی کا, اب ہم ایز اے قوم ہم یہ دہشت گردی اب ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہمیں فیس کرنی ہے. پشاور کا انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد اے پی سی کی تاریخوں کا اعلان ہوا, کیا اے پی سی ہو سکی؟ آج دہشت گردی جس طریقے سے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, کیا یہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر نہیں ہے کہ وہ اتنے ٹاکسک اور پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں
کہ وہ آپس میں اس ملک اور قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے، اس عوام کی جان بچانے کے لیے ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا تک بنتی ہے کہ اے پی سی کو 2 سے 3 دفعہ ڈیلے کر دیا جائے اور آج تک سیاسی قائدین اکٹھے نہ بیٹھے؟ تو ان حالات میں تو ہم پہنچے ہوئے کہ مہنگائی، معیشت، ایک عام آدمی کا جینا دو بار ہو چکا ہے، لیکن ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں ہونے دے رہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سیاستدان نہیں ختم ہونے دے رہے، اور پھر اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جو آج کل یہ جج صاحبان کی جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فنکشنل ہو یا جو اس کے آئین کے تحت اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ کام کر رہا ہو؟ ججز کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، جوڈیشری بیٹھ چکی ہے، انصاف کا نظام بیٹھ چکا ہے، پارلیمان بیٹھ چکی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ چکی ہیں، معیشت بیٹھ چکی ہے۔ تو اگر یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں تمام سیاسی قوتیں اور پورا ملک اکٹھا ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرے تو پھر اور کون سا وقت ہے؟ تو یہ وقت کی ضرورت تھی جس کے اوپر ہم تمام احباب اکٹھے ہوئے اسی سوچ کے ساتھ کہ اب مسائل ہم سب کے علم میں سلوشنز تلاش کی جائیں، یہ آواز اٹھائی جائے تاکہ لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز اس جانب توجہ دیں کہ ہاں ہمیں حل تلاش کرنے اور اس ملک کو دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے۔ اتنی سی کوشش ہے۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہو تو کوئی نہ اس طرح سے ایک گروپ جو ہے وہ بن کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کے حالات جو ہے ان کو بہترین کر دیں گے، کسی میں یہ نہیں ہے کہ ہم کریں گے اور کیونکہ ایسا تو نہیں کہ آگے چل کر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور پارٹی کی اقتدار میں آتی ہے اور آپ لوگ پھر کوئی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، باتیں جو کی ہوئی ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے شاہد بھائی نے پہلے اس کا جواب دیا، ہم سب مختلف سیاسی جماعتوں میں اور اپنے پولیٹیکل کیریئرز کے دوران مختلف عہدے رکھ چکے ہیں۔ ہم کوئی اب دوبارہ پارلیمان میں جانے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پارلیمان ڈیلیور نہیں کر رہے؟ دوبارہ وزیر بننے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ وزیر بن کر بھی آپ اس ملک کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ پازیٹیولی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے یہ جو خول ہے، فواد حسن فواد صاحب ہیں یہاں پر، لشکری رحسانی صاحب ہیں، میر ہمایوں کرد ہیں، خواجہ ہوتی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، مرزا صاحب، ہم سب عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ اب کیا ہم اسی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے؟ شاید بھائی اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہم نے بہت قریب سے چیزیں دیکھی ہیں۔ اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے چیزوں کو، ملک ایسے نہج پہ پہنچا کھڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے خول سے باہر آنا پڑے گا اور سب کو مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نظام میں رہ کر بھی جب کوئی فائدہ نہیں دے سکتے وزیر، تو کیا دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں گے گجرات ہو، جو باقی ہو یا صوبائی ہو، کہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں جب وہ اپنے منصب کے ہوتے ہوئے ڈلیور نہیں؟ ہمارا تو پلیٹ فارم ہے ہی نان پارٹیزن، اوپن پلیٹ فارم ہے۔ اس کے اندر اگر لوگ جو پروفیشنلز ہیں جن کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹی سے، مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک نان پارٹیزن پلیٹ فارم ہے۔ جو لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، بالکل 100 بسم اللہ، ہم نے مل کر ہی حل نکالنا ہے، کسی فرد واحد کے پاس تو ہے نہیں۔ کہا جا رہا ہے آج جو ہے میڈیا میں خصوصاً جو کہہ رہی ہے کہ اب وہ ہمارے سر پہ آ کر تو آپ کی پارٹی کی کیا یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اس لیے میری حکومت والی کہ وہ آئے اور اپنے مقدمات جو ہے ان کو ختم کرے، اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، مقدمات کی بات بڑی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا مقدمات کی حقیقت کیا ہے۔ میں خود 4 سال سے 2 عدالتوں میں، ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں پیش ہو رہا ہوں۔ میرے مقدمے تو ختم نہیں ہوئے، نہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ مقدمے چلائیں، میرا نیب کو اوپن چیلنج ہے، روز ہیئرنگ کریں، مقدمے چلائیں، یا ہمیں سزا دیں یا ہمیں بری کریں۔ یہ انصاف کا نظام نہیں ہے۔ تو بات مقدموں کی نہیں ہے، بات ملک کے مسائل کی ہے۔ ملک میں قدم اعتماد ہوا، ایک اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئی۔ مجھے یقین خود بھی احساس نہیں تھا کہ کس حد تک ہماری معیشت بگڑ چکی ہے۔ جب اقتدار میں حکومت آئی ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، بہرحال میں پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی کی تعریف تنقید کرنے نہیں آئے، ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے آئے ہیں۔ یہ قریدنا کس نے کیا کر دیا تو پھر آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، شاید 1947 تک جانا پڑے۔ عام عوام کے اوپر جو اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے، عام عوام کا تو اس میں جانی جنہوں نے لوٹمار کی ہے، جو شرکاء بن کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان سے کون پوچھے گا؟ ایسے کیا ایسا کچھ ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کیا یہ مطالبہ کریں گے کہ جو اس ملک کو لوٹا اور عام عوام اس کا بھگت رہی اس کے لیے؟
کہ جو احتساب کا نظام جسے ہم کہتے ہیں نا، کس نے لوٹا، کتنا لوٹا، کب لوٹا، کیسے لوٹا، یہ ایک انصاف کا نظام ہے، وہی اس کو کر سکتا ہے۔ ہم نے جب بھی احتساب کا نظام بنانے کی کوشش کی ہے وہ صرف ایک سیاسی انتقام میں بدل گیا۔ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پوڈا لے لیں، پھر پروڈا لے لیں، پھر ایبڈو آ گیا، پھر احتساب بیورو آ گیا، پھر نیب آ گئی۔ کیا انہوں نے کسی کا احتساب کیا ہے؟ مجھے ایک شخص کا نام بتا دیں جس کا احتساب کیا ہو۔ اس لیے احتساب بڑا مشکل کام ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا، آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، ٹیکس کا نظام موجود ہے، وہاں سے کرپشن پکڑ لیں۔ لیکن پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہاں بہت سے ایوان خالی ہو جائیں گے۔ جی چلے آخری سوال۔ عمران خان نے سارے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے، معیشت کو تباہ کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جیسے جیت جو سیاستدان کو بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، آصف زرداری بیٹھا ہے، یہ سارے لوگ ملک کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے بیٹھیں گے تو معاملہ آگے چلے گا۔ لشکری صاحب دیکھیں، بات یہ کہ ملک کو آپ ایک باقاعدہ پالیسیز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جیسے عباس صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دخل اندازی سیاسی نظام میں اس نے انسٹیبلٹی پیدا کیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکا۔ اور سب سے بڑا افسوس یہ کہ ہم جب اس پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اصلاحات کرنے کے بجائے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے، وہ اسی حالت میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے ملک کا حالت یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس وقت تو ایک قومی حکومت موجود ہے، اس کو اب قومی حکومت ہی کہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ٹھیک معیشت اس وقت ہوگا کہ جب مکمل طور پہ آپ کو موقع ملے، اصلاحات کریں۔ جیسے آپ وابڈا کے نجکاری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو اور بھی اس قسم کے ادارے جو سیاسی عمل میں پارلیمنٹ میں مداخلت کرتے ہیں ان کا بھی ذرا احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کا جو بین الاقوامی فارمولہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں پورے نظام کا، پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب ہوتا ہے۔ اس کے بعد افراتفری میں اگر کوئی ایک دو شخص بچ جائے ان کا پھر کوئی کرپشن کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ ووٹ کے ذریعے احتساب اور انتخاب دو کام کرتے ہیں، پچھلے حکومت کا یا اپنے نمائندے کا احتساب کرتے ہیں اور آنے والے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ جو احتساب کمیشن ہے جو بھی یہ قائم کیا ہے، یہاں لوگوں کا ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ایک بااختیار پارلیمنٹ آئے، وہ پارلیمنٹ جو آئین اور قانون کا بالادستی پہ یقین رکھے اور وہ اصلاحات کرے اس ملک کے تمام معاملات کا، تو پھر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں۔ آپ سب احتساب کی ہم بات کریں، بڑا شوق ہے ہم سب کو احتساب کی بات کرنے کا۔ جتنا احتساب کے عمل سے میں گزرا ہوں شاید ہی کم لوگ گزرے ہوں۔ مجھ سے نیب نے ہر سوال کیا ہے، دنیا کو جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا ہے، ایک سوال نہیں کیا کہ آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں۔ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے وہیں سے پکڑی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کے خراجات ہیں، وہ کسی آمدن سے پورے ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کے پاس اس آمدن جب آپ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو جس آدمی کے خراجات ہیں اور آمدن نہیں ہے وہ پھر احتساب کے قابل ہو گیا نا۔ تو نیب آپ سے یہ نہیں پوچھتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ ایک پیمانہ رکھیں گے کہ آپ نے ٹیکس دیا ہے، اپنی آمدن کو جسٹیفائی کریں، اپنے خراجات کی سورسز بتائیں، احتساب ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوال پاکستان میں نہیں پوچھا گیا اور شاید نہ ہی پوچھا جائے۔ اگر تو یہ فرمائیے گا کہ موجودہ پارلیمانی مسائل نہیں حل کر رہی تو نئی مرضی جو آپ پلیٹ فارم لے کر آئے تو اس کے ذریعے کون سی ایک ایسی حکمت عملی آپ کے پاس ہے تو آپ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی؟ دیکھیں مسائل حل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں نا، ابتدا تو یہی ہے نا، پھر مسائل کے حل سامنے آئیں گے۔ پھر جو ہماری کوشش ہے کہ سیاسی جماعتیں جاگے، یہ نظام جاگے کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، ان کو احساس ہو۔ مجھے سب سے بڑی جو آج شکوہ ہے، جو بھی سمجھیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک کہاں پر پہنچا ہے۔ اگر یہ احساس ہمیں 20 سال پہلے ہوتا، 30 سال پہلے ہوتا، 50 سال پہلے ہوتا، یہ حالات نہ ہوتے۔ اگر آج بھی احساس نہیں ہے تو کب ہوگا؟ کیا باقی ملک میں پارٹی میں جا رہے ہیں یا
دیکھیں ڈیفالٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں وہ بات ہوتی ہے. جب آپ کے فارن ایکسچینج کے ذخائر بہت کم ہو جائیں، آپ کی آمدن کم ہو، آپ کی آمدن آپ کے خرچات پورے نہ کر سکے، تو یہ تشویشناک حالات ہوتے ہیں. ڈیفالٹ ایک ٹرم ہے، اس کو مختلف طریقے سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو پیسے دینے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچتا ہے وہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی. آپ کو تمام باقی اخراجات کے لیے اضافی قرض لینا پڑتا ہے، جس سے ڈیٹ سروسنگ اور بڑھتی جاتی ہے. یہ ایک بڑا تشویشناک اور بڑا ایک مشکل عمل ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بوجھ اور تکلیف بغیر ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ جناب.